بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بحریہ ماڈل اسکول PND موڑی پور۔ میں ہوں کمل ناز، آپ کی عربی ٹیچر۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو بچوں، آج کے ٹاپک کا آغاز بھی ایک بہت پیاری حدیث سے کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، دی کی آف جنہ الصلاۃ، یعنی نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہمیں نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔ جی تو پڑھیں گے نا آپ سب بھی نماز؟ گڈ۔ چلیے اب اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ نے ادب کے ساتھ اور وضو کرنے کی دعا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کر کے آپ نے اپنے سر ڈھانپ کر بیٹھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک بہت مقدس کتاب ہے، تو ہمیں اس کا ادب کرنا لازم ہے۔ اور اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج میں آپ کو قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں یہ بھی سب بتاؤں گی، اور اس کے حوالے سے تمام معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھول لیں، اور جس میں آپ کو قلقلہ کے بارے میں سبق نمبر 14 میں بتایا جا رہا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر ان حروف پر جزم آ جائے تو ان کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز میں اس جسم کی وجہ سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں جنبش یا حرکت کو، اور یہ کب اور کہاں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حروف قلقلہ پر جب جزم آتی ہے تو ان پر آتی ہے یا پھر ان کو وقف کیا جائے، یعنی وقف یعنی روکنا۔ وقف میں بھی ہم روکتے ہی ہیں نا لفظوں کو، اسی طرح ہم جزم آتی تب بھی روکتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر حروف پر آ جائے تو ان کے مخرج میں ہلکی سی حرکت آتی ہے، یعنی ان 5 حروفوں میں قاف، طا، با، جیم، دال، یہ ایسے حروف ہیں، ان کے اوپر اگر جزم ڈال دی جائے یا پھر ان کو وقف کیا جائے تو ان کی حرکت میں جنبش پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ربڑ کی گیند ہو ہمارے ہاتھ میں اور ہم اس کو زمین پر ماریں تو وہ واپس پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح ان حروف کی آواز بھی واپس پلٹ کر آتی ہے۔ چلیے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو قلقلہ کی کہانی سناتی ہوں۔ حروف قلقلہ ویگن میں بیٹھ کر پارک جا رہے تھے کہ سڑک پر اچانک ویگن کو اسپیڈ بریکر کی وجہ سے جھٹکا لگا اور ایک اضافی آواز پیدا ہوئی۔ ایسی ہی آواز قلقلہ حروف کو ادا کرتے وقت پیدا ہوتی ہے۔ چلیے اب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر آ جائیں۔ یہاں پر آپ کو مشق دی گئی ہے حروف قلقلہ کی۔ اس کو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حروف قلقلہ جو ہمارے 5 ہیں، ان کو اگر ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ان کی آواز کیسے پیدا ہوگی۔ جیسے کہ اق، دیکھیں اب میں نے قاف کو حمزہ سے ملا کر، وہاں پر جزم تھا قاف کے اوپر، تو میں نے حمزہ جزم ہمیشہ آپ کو میں نے پیچھے پڑھایا تھا پچھلے سبق میں کہ جزم ہمیشہ اپنے سے پچھلے لفظ کو ملا کر پڑھتا ہے۔ جزم کے اکیلے میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، تو ہمیشہ وہ پچھلے لفظ کا سہارا لیتا ہے۔ تو اب میں نے حمزہ اور قاف کو ملا دیا حروف قلقلہ کو، اور حروف قلقلہ میں جنبش کیسے پیدا ہوئی؟ اق۔ اسی طرح اگر ہم قاف کے بعد طا ہے، ات، اق، ات، ٹھیک ہے نا؟ قاف طا ہو گیا، با، اب دیکھیں سب کی آواز واپس پلٹ رہی ہے۔ اج، اد، ان تمام کی آواز واپس کیوں پلٹ رہی ہے؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہیں، ان کی آواز میں جنبش سی پیدا ہو رہی ہے۔ اب صفحہ نمبر 24 پر دیکھیں، آپ کو مشق دی گئی ہے، اور یہ 5 لائنوں کی مشق ہے جو اوپر حصے میں آپ کو علیحدہ سے دی گئی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، اور ایک اور بات آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ حروف قلقلہ اگر حروف کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو ان کی جنبش اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ ہم اکیلے میں وہ ہوں۔ جیسے اب میں یہ مشق کرواؤں گی، اس میں آپ کو کچھ ورڈز میں پڑھا دیتی ہوں۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے اقربو، اقربو۔ اب دیکھیں قاف درمیان میں تھا، اس کے بعد را اور با آ رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کی جنبش بہت زیادہ نہیں کی، نارمل سی کی ہے۔ ایک اور لفظ ہے یقبلو، مت، لاعی۔ تو اس طرح سے آپ نے ان لفظوں کو ادا کرنا ہے۔ جو درمیان میں آئیں گے حروف قلقلہ، ان کو تھوڑی سی کم جنبش دینی ہوتی ہے۔
اب نیچے آ جائیں، اگر حروف قلقلہ کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں تو آواز میں بہت زیادہ جنبش پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ شروع میں نے 5 حروفوں کو پڑھنے کا طریقہ بتایا. یہاں پر ایسے ہی ورڈ آپ کو قرآن پاک کے دیے گئے ہیں جن میں تمام حروف قلقلہ جو ہیں وہ لفظ کے بالکل آخر میں آ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر جنبش کیوں زیادہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حروف کے آخر میں حروف قلقلہ آ گیا، اس کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی آواز ہوگی. اب اوپر والے لفظوں میں کیا تھا کہ درمیان میں تھے، تو اس کے بعد اور ورڈ آ رہے تھے، اس وجہ سے ان کی آواز نکل رہی تھی اس کے بعد. لیکن یہاں پر کیا وجہ ہے، یہاں پر اس کی جنبش اس لیے زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے بعد کوئی لفظ ہے ہی نہیں جس کی آواز نکالی جائے، تو اسی لیے ان کی آواز زیادہ جنبش والی ہوگی. اب جیسے پہلا لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں، خلق، خلق، وقترب. دیکھیں با کی آواز زیادہ کیوں نکلی، کیونکہ یہ اینڈ میں تھا. وعبد. اس طرح سے آپ نے یہ پوری مشق پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو یقیناً حروف قلقلہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم سبق نمبر 15 کی جانب آ جاتے ہیں، جس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے، یعنی 25. اور سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ اب یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، الف. اگر اسی الف کے اوپر میں جزم ڈال دوں، ٹھیک ہے، اسی الف کے اوپر اگر میں جزم ڈال دیتی ہوں تو یہ کیا بن جائے گا، حمزہ، حمزہ ساکنہ. کیونکہ ویسے بھی اگر ہم لفظ جو ہے الف، اس کے اوپر ہم کوئی بھی حرکت ڈال دیتے ہیں تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ہم پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے، حمزہ. کیونکہ الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر ہم کوئی حرکت ڈال دیتے ہیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. لیکن ہم نے اب کیا پڑھنا ہے، اسی حمزہ کو ساکن میں پڑھنا ہے کہ اگر حمزہ کے اوپر ہم جزم ڈال دیں تو حمزہ ساکنہ کا کیا رول ہوگا، کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا. تو اگر حمزہ پر جزم ہو یعنی حمزہ ساکنہ ہو تو ہم ہمیشہ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حالانکہ آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ زبر زیر پیش کو ہم بالکل بھی جھٹکا نہیں دیتے، لیکن یہ ایک ایسا سبق ہے حمزہ ساکنہ کہ جس میں ہمیں لفظ کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. الف پر اگر جزم، زبر یا زیر ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ آپ کو میں بتا چکی ہوں. جیسے کہ اب میں آپ کو اس کی مشق کر کے پڑھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو جھٹکا ہم نے کس طرح سے دینا ہے. آپ دیکھیں یہ لفظ ہے، سب سے پہلا لفظ با سا. اب یہاں پر دیکھیں علیحدہ سے با کے ساتھ حمزہ ہے، با حمزہ زبر با. آگے سمپل ہوتا تو ہم سے پڑھتے با زبر با لیکن اب حمزہ آ گیا ہے تو ہم حمزہ کو جب ملائیں گے الف کا مطلب جو اس کو ساتھ ملائیں گے با کو تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. جیسے کہ با سا، بی سا، جی تا، تو مینو، یو مینو، نو مینو، یا مورو، یو تا، شی تا، لا تخذ، لا تخذ، نا تی، و مور. اسی طرح آپ نے تمام سبق کو پڑھ لینا ہے اور اس کی بار بار مشق کرنی ہے. صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 25 یعنی حروف قلقلہ کی مشق اور حمزہ ساکنہ کی مشق بہت آسان ہے. میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے. آپ نے یہ تمام سبق کی اچھی سی مشق کرنی ہے اور آپ نے مجھے انشاءاللہ اس سبق کا جو چیکنگ میں مجھے سنانا ہے تو وہ آپ نے کیا سنانا ہے، آپ نے مجھے قلقلہ کی حروف سنانے ہیں. یعنی حروف قلقلہ کتنے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے اور حروف قلقلہ کی مثال دینے کے لیے آپ حروف صفحہ نمبر 24 میں سے کوئی بھی ایک ورڈ مجھے آپ سنا دیں گے. حروف قلقلہ سنانے کے بعد کوئی بھی ایک ورڈ مجھے آپ سنا دیں گے. اور اس کے علاوہ حمزہ ساکنہ میں صفحہ نمبر 25 میں سے آپ مجھے کوئی بھی ایک لفظ سنا دیں گے اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ حمزہ ساکنہ
کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکن بن جاتا ہے۔ اس کی بہت سمپل سی تعریف ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، اور ایک کوئی ورڈ اس کی مثال کے لیے حمزہ ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حمزہ ساکن، حمزہ کے الف کے اوپر اگر جزم ڈال دیں تو وہ حمزہ ساکن بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ ساکنہ ہے۔ اور اس کو کوئی بھی ایک مثال کے لیے ایک لفظ سنا دیں گے، بس اتنا سا کام آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو بیٹا تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔